تقریر پیش کرنے کے لیے صائم الدین خطیب ابن سمیع الدین خطیب صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے اہمیت جہاد۔ یہ حفظ اول کے طالب علم ہیں اور پوسد کے رہنے والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اٹھ مسلم اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی، کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ میرے واجب الاحترام صد احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس انجمن کے موقع پر میرا تقریر کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، جہاد اسلام کا ایک فریضہ ہے جس کو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام یعنی قرآن مجید میں 450 سے زائد مرتبہ ارشاد فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ خود بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے اور اس کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ کہیں مسلمان اس سے غافل نہ ہو جائے۔ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور مزید فرمایا اذا ترکتم الذلۃ فسلط اللہ علیکم الذلہ، اور جو دیہات کو ترک کر دیں گا اس قوم پر ذلت مسلط کر دی جائیں گی۔ نیز وضاحت کے ساتھ شریعت نے اعلان بھی فرمایا کہ کوئی ملعون وقت یعنی مرزائی قادیانی اس میں تعویل نہ کرے۔ قتال الکفار یعنی کفر کے ساتھ قتال کرنا تو جہاد ہے، یہ وہ محکم فریضہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے اس کی ابتدا و انتہا کو بیان فرمایا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور حکم ہوا ان لوگوں سے جن سے کافر لڑتے ہیں ان پر تو ظلم ہوا۔ اور جہاد کی فرضیت کو اہمیت کتب علیکم القتال کے الفاظ سے بیان ہوتی ہے، اور جہاد کرنے کا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، اور مزید فرمایا فقاتلوا ائمة الكفر، ان کے ائمہ کو قتل کرو، اس لیے قتل کرو تاکہ قاتلہم يعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی جزا بیان کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو اللہ نے ان کا مال اور ان کا جان جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے مقام قرآن مجید میں فرمایا فضل اللہ علیک عظیما۔ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن ہم گھروں میں نہ بیٹھے بلکہ حاجیوں کو پانی پلائیں اور بیت اللہ کو آباد کریں، کیا ہمارا مقام مجاہدین سے برابر ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا، قرآن نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بیت اللہ کو آباد کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا ان لوگوں کے برابر ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے ان کا رب خود محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راستے میں سب بنا کر قتال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے مہربانی کی، رضامندی کی اور ان باغ کی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ہم یہ جہاد کا عظیم عمل کب تک جاری رکھیں کہ یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے کہ جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو،
ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن کہ جب کشمیر، فلسطین، چیچنیا، برما اور دنیا کے دوسرے مظلوم ریاستیں جب آزاد ہو جائے تو ہم جہاد کو چھوڑ دیں؟ تو قرآن نے کہا تو قرآن نے ہماری اس بات کی انتہائی سختی سے تردید کی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ تم اللہ کے راہ میں قتال کرو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا نہ ہو جائے. اور یہ فتنہ قیامت تک رہیں گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، یہ بھی قیامت تک رہیں گی. اور جہاد فی سبیل اللہ بھی قیامت تک چلتا رہیں گا اور دین اسلام بھی قیامت تک جاری رہیں گا. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصر و دالائی. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے اب بھی خالد و زرار کے افسانے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوں گی داستانوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.